بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ کتاب اللہ و سنت رسول و اجماع الامۃ والقیاس۔ یہ مصنفین کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں پہلے خطبہ لکھتے ہیں، خطبے کے بعد اما بعد یہاں پہ صرف انہوں نے بعد لکھا ہے۔ بعد جو ہے یہ نحو میں آپ نے پڑھا ہے کہ بعد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، قبل بعد 6 آپ نے ظرف پڑھے ہیں، امام، آگے، پیچھے، اوپر، نیچے اور قابل اور بعد، ان کو غایات بولتے ہیں۔ ان کے استعمال کے 3 طریقے ہیں، کاکا غور سے ضرور، استعمال کے 3 طریقے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ یا تو مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں یا ان کا مضاف لفظوں میں ذکر ہوتا ہے، ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا مضاف یا تو لفظوں میں ذکر کیا جاتا ہے یا ان کا مضاف الیہ بالکل حذف ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں نہ ہمیں لکھا تھا نسیم منسین، بالکل بھلا دیا گیا ہو، ان کا مضاف الیہ لفظوں میں ذکر ہی نہ کیا، اس کو بھلا دیا جائے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کا مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ لفظوں میں تو ذکر نہیں کیا جاتا، ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ یا تو مضاف الیہ ان کا ذکر ہوتا ہے لفظوں میں، کلام میں، یا پھر مضاف الیہ مکمل طور پر محذوف کر دیا جاتا ہے، ناسیہ منسین بھلا دیا جاتا ہے۔ تو تیسری صورت کیا ہے کہ ان کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے، لیکن لفظوں میں محذوف ہوتا ہے لیکن ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ اس کو نام میں لکھا تھا ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہوتا ہے۔ محذوف معنی حذف کر دیا تھا، منوی جو نیت میں، ذہن میں ہوتا ہے۔ ان کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں؟ 3۔ کیا یا تو ان کا مضاف لفظوں میں مضاف الیہ ہمیشہ ہی مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کے بعد ان کا مضاف الیہ ہوتا ہے، یا تو وہ لفظوں میں ذکر ہوتا ہے یا ناسیہ منسیہ بالکل بھلا دیا گیا ہوتا ہے، یا پھر ان کا مضاف الیہ ذہن میں موجود ہوتا ہے، لفظوں میں ذکر نہیں ہوتا۔ یہ جو پہلی 2 صورتیں، اگر ان کا مضاف الیہ ذکر کیا جائے تو اس وقت یہ معرب ہوتے ہیں۔ جب ان کا مضاف الیہ ناسیہ منسیہ بھلا دیا جائے پھر بھی یہ معرب ہوتے ہیں۔ جب ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، یعنی لفظوں میں حذف ہو لیکن ذہن میں ہو، اس وقت یہ مبنی بر ضم ہوتے ہیں۔ جب ان کا مضاف الیہ ذہن میں موجود ہو، ذہن میں ہو لیکن لفظوں میں ذکر، اس وقت یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر۔ آپ ہمیشہ کیا پڑھتے ہیں؟ اما بعد ہی پڑھتے ہیں۔ اس کو کیوں بعد پڑھتے ہیں؟ بلا کہ یہاں اس کا مضاف الیہ تھا لیکن وہ محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ اما بعد، اس کے بعد، کس کے بعد؟ اس سے پیچھے آپ نے کیا پڑھا بلا؟ الحمدللہ، کیا پڑھا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد کیا پڑھا؟ رسول اللہ علیہ السلام پہ درود و سلام، بلکہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ پڑھا، 3 چیزیں پڑھی ہیں۔ تو بعد کا مضاف الیہ کیا تھا؟ اما بعد، بعد کس کے؟ بعد تسمیہ کے، بعد حمد کے، بعد صلاۃ کے۔ یعنی بندہ جب یہ کہتا ہے تقریر میں بھی آپ یہ کہ اما بعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے جو میں نے کہا ہے وہ کیا بسم اللہ پڑھی ہے، اللہ کی حمد کیا، رسول اللہ پہ درود پڑھا ہے، ان سب کے بعد۔ تو وہ مضاف الیہ یہاں پہ محذوف ہے، لفظوں میں ذکر کیا آپ نے، یہاں پہ بعد کے بعد نہیں آیا لیکن آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ بعد سے مراد کیا؟ کس کے بعد ہے؟ وہ جو پیچھے آیا، کیا؟ تسمیہ، حمد، صلاۃ، تسمیہ، حمد اور، تو اس لیے وہ یہاں مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہے لیکن ذہن میں، نیت میں موجود ہے، اس لیے بعد مبنی بر ضم ذکر کیا جاتا ہے۔ یاد رہے گی یہ بات۔ اصول فقہ 4 ہے، فقہ کی بنیادیں کیا ہیں؟ اصول کیا ہیں؟ 4۔ علم الفقہ کو کس کس سے لیا جاتا ہے؟ 4 چیزوں سے، قرآن سے اور سنت رسول سے اور اجماع امت سے اور قیاس سے۔ فلا بد من البحث فی کل من واحد من هذه الاقسام، پس ضروری ہے ان میں سے ہر ایک پر بحث کرنا، ان اقسام میں سے ہر قسم پر بحث کرنا ضروری ہے۔ لیعلم بذلک طریق تخریج الاحکام، تاکہ اس کے ذریعے احکام کی تخریج کا طریقہ معلوم ہو۔ کہتے ہیں ہم 4 پہ بحث کریں گے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ان سے احکام کو کیسے، احکام کی تخریج کیسے کرتے ہیں، قرآن سے مسائل کیسے مستنبط کرتے ہیں، مستنبط اخذ کرتے ہیں، قرآن سے کیسے احکام لیتے ہیں، سنت سے کیسے لیتے ہیں، اور اجماع اور قیاس سے کیسے لیتے ہیں۔ ایک فائدہ لکھا ہے یہاں، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اصول فقہ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، علم اصول فقہ کی ابتدا اور نشو و نما کیسے ہوئی، علم اصول فقہ کی تعریف، علم اصول فقہ کا موضوع کیا ہے، اور ان کے عنوانات کو ہم ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔ یہ جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں کہ عربی کتاب میں نہیں ہے، یہ ان بزرگوں نے جو انہوں نے شرح کی ہے، اس کی اردو شرح تو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے، تو بہت ہی مفید کتاب، پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اصول فقہ کی کتاب میں اصول فقہ کی بنیاد اور کب شروع ہوئی۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جن کو علماء اسلام نے ایجاد کیا۔ یہ علم ہے جو کس نے ایجاد کیا؟ علماء اسلام سے پہلے یہ علم نہیں تھا۔ اس کے قواعد و ضوابط مرتب کیے، قواعد قاعدہ کی جمع ہے،
ضوابط ضابطہ کی جمع ہے، قاعدہ ضابطہ کسے کہتے ہیں؟ اصول، کلیات، فارمولے، اور ایسی ایسی جامع کتب، بڑی بڑی کتابیں جامع جن کے اندر تمام مسائل جمع ہو، جامع جمع کرنے والی ایسی جامع کتب تصنیف کی کہ اہل علم ہمیشہ ان سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ استفادہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ حاصل کرنا۔ فائدہ باب استفعال ہے، باب استفعال کا معنی میں طلب پائی جاتی ہے، فائدہ لینا، فائدہ حاصل کرنا۔ یہاں بھی یوں کہیں گے اہل اسلام اس سے ہمیشہ استفادہ کرتے رہیں گے۔ بعض لوگ یوں بولتے ہیں استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ استفادہ کا معنی یہ ہے فائدہ حاصل کرنا، تو جب دوبارہ حاصل کرنا بولیں گے 2 دفعہ حاصل ہو جائے گا تو غلط ہو جائے گی، اردو کے لحاظ سے غلط ہوگا۔ ابتدائی اسلام میں اس کی ضرورت محسوس نہ کی گئی، کیوں؟ کیونکہ احکام شریعہ کا منبع اور ماخذ قرآن و سنت تھے۔ منبع کسے کہتے ہیں؟ نبع ینبع نبوعا کا معنی ہوتا ہے چشمہ پھوٹنا، پانی سے ہاتھ سے نکلتا ہے۔ منبع اس میں ظرف کا صیغہ جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے۔ ماخذ معنی اخذ یاخذ، یہ بھی اس میں ظرف کا صیغہ لینے کی جگہ۔ قرآنی دین کے احکام اور مسئلے لینے کی جگہ کیا ہے؟ کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ قرآن اور سنت سے۔ کیا لکھا ہے کہ احکام شریعہ کا منبع مطلب ان کے نکلنے کی جگہ، احکام شریعہ کے لینے کی جگہ اور مرکز کیا ہے؟ قرآن اور سنت تھے جو عربی میں تھے۔ اور صحابہ کرام کی مادری زبان کون سی ہوتی ہے؟ مادر فارسی میں بھی اماں کو کہتے ہیں اور انگلش میں بھی مدر اماں کو کہتے ہیں۔ ماں کی گود سے جو ماں کی گود سے بندہ علم لیتا ہے، جو زبان سیکھتا ہے، ان کی مادری زبان عربی تھی صحابہ کرام کی۔ جس رسول اللہ علیہ السلام کی نگاہ فیض سے ان کے دلوں اور ذہنوں کو بھی روشن کر دیا تھا۔ حضور کے بارگاہ میں رہنے سے ان کے دل اور ان کے ظاہر روشن تھے۔ نیز فیض محبت سے ان کے نفوس امارہ نفس مطمئنہ بن چکے تھے۔ نفس امارہ کون سا؟ جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ جب انسان عبادت کر کر کے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اس کا نفس اب اسے گناہوں کی طرف نہیں بلکہ نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے، ان کے وہ نفوس امارہ جو گناہوں میں منہمک رہتے تھے اب وہ کیا بن چکے تھے؟ نفس مطمئنہ۔ اس لیے انہیں احکام کے استنباط میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ایک بات تو یہ ہوگی قرآن اور سنت کہاں سے، دین کے احکام کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ قرآن اور سنت سے۔ پھر صحابہ کی مادری زبان کیا تھی؟ عربی تھی۔ قرآن اور سنت کس میں ہے؟ عربی زبان میں۔ تو وہ قرآن کے ان سے وہ خود مسائل کو سمجھ سکتے تھے، اپنی ضروریات کو سمجھ سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو کی ہے یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ نفوس امارہ کو حضور کے فیض سے وہ نفوس امارہ نفس مطمئنہ بن چکے تھے۔ جتنا کو بندہ نیک ہوگا نا اللہ تعالیٰ اسے اتنا علم عطا فرمائے گا۔ جتنے ہم گناہ کرتے ہیں اتنے علم سے دور جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تک متقی بن جاؤ اللہ تمہیں علم دے گا۔ تو جتنے متقی ہوتے گئے تو اتنا بارگاہ مصطفیٰ سے ظاہری اور باطنی علوم انہیں عطا ہوئے۔ تقریباً یہی کیفیت تابعین کے زمانہ میں باقی رہے۔ تابعین جو تھے صحابہ کے بعد تو انہیں کو مسئلہ پیش آتا تو ان کے بڑے بڑے علماء صحابہ موجود تھے، حضرت مولانا علی جیسی شخصیت، حضرت جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، بڑے بڑے علماء صحابہ موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عباس۔ لیکن بعد میں جب حالات بدل گئے، علماء اسلام نے سوچا کہ زمانے کی امتداد کھینچنا، لمبا ہونا، گزرنا، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے مسائل جو رونما ہوتے رہیں گے، ہر زمانے کے علماء کا یہ فرض ہوگا کہ وہ ان کا تسلی بخش جواب دیں۔ جب صحابہ کا دور آگے گزرا، اب اجمی لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ وہ تو عربی نہیں جانتے تھے، جب وہ عربی نہیں جانتے تھے تو خود قرآن سے، حدیث سے وہ مسائل کو اخذ نہیں کر سکتے تھے۔ علماء پہ لازم تھا کہ وہ ہر زمانے میں پیش آنے والے مسائل کا جواب دیں، کیونکہ اسلام جو ہے، رسول اللہ کی شریعت جو ہے، یہ دائمی شریعت ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ جب قیامت تک کے لیے تو پھر اس میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے مسائل کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ وہ جواب کون دے گا؟ اس کا حل کون دے گا؟ علماء دیں گے۔ علماء کے پاس کا حل ہونا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس لیے ضروری تھا کہ ایسے اصول اور قواعد مدون اور مرتب کیے جائیں۔ دون یدون تدوین، اور مدون کرنا لکھنا ہوتا ہے، مرتب ترتیب دینا، جن پر عمل کرتے ہوئے اگر علماء کرام ایسے قواعد، ایسے اصول مرتب کیے جائیں جن پر عمل کرتے ہوئے اگر علماء کرام کتاب و سنت سے احکام کا استنباط کریں، ان قواعد پہ عمل کرتے ہوئے قرآن سے اور حدیث سے مسائل نکالیں، تو اس میں لغزش سے، غلطی سے بچتے رہیں گے۔ ضروری تھا کہ ایسے قواعد، ایسے اصول بیان کیے جائیں جن اصولوں پر عمل کرتے ہوئے علماء قرآن اور حدیث سے مسائل کو اخذ کریں تاکہ انہیں غلطی نہ لگے۔ اس لیے
انہوں نے اب ایسے قواعد، ایسے اصول مرتب کیے جن کو پیش نظر رکھ کر علماء کرام اگر نئے مسائل کا حل تلاش کریں گے تو راہ حق سے بھٹکنے نہیں پائیں گے، وہ سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے اور مسائل کو اخذ کر لیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے صحابہ اور تابعین کے بعد کیا کیا؟ ان بزرگوں نے، تابعین نے اور تابعین کے بعد والے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن کو پڑھ کر، حدیث کو پڑھ کر اس سے ایسے قواعد، ایسے اصول بنائے جن اصول کے ذریعے، دیکھیں نا ایک قانون ہے، کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے۔ آپ 1,00,000 جملے بنا لیں، اس میں فاعل مرفوع ہی بنائیں گے نا۔ اس ایک کلیے سے آپ نے 1,00,000 جملے بنا لیے، ایک کلیے سے، ایک اصول سے 1,00,000 جملے بنائے نا۔ اسی طرح سے اصول انہوں نے بنائے جن سے لاکھوں مسائل انہوں نے اخذ کیے۔ علم اصول فقہ کی ابتداء اور رہنما، فقہ اور اصول فقہ بیک وقت مارز وجود میں آئے، علم فقہ بھی اور اصول فقہ بھی، کیونکہ علم فقہ احکام شرعیہ کا، کل تعریف پڑھی تھی، علم فقہ کسے کہتے ہیں؟ احکام شرعیہ کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے جاننا، اور جب یہ بغیر قواعد اور استنباط کے ممکن نہیں۔ علم فقہ کسے کہتے ہیں؟ شرعی احکام کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے جاننا، اور شرعی احکام کو تفصیلی دلیلوں سے جاننا بغیر قواعد اور اصولوں کے ممکن نہیں۔ تو فقہ کیا تھا؟ شرعی احکام کو تفصیلی دلیلوں سے جاننا، ان کو جاننا بغیر اصولوں کے ممکن نہیں تھا۔ وہ جو اصول تھے ان کے کیا تھا؟ اصول فقہ۔ عہد رسالت میں سے کسی دوسرے کو استنباط احکام کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ حضور کے زمانے میں کسی کو مسائل اخذ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ ان کے سامنے رسول اللہ موجود تھے جو وحی کا مرکز ہے، ہر مسئلہ بارگاہ رسالت سے حل ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کے وصال کے بعد فقہا صحابہ سے جب فقہی مسائل بیان کیا کرتے تو اکثر مقامات پر وہ ان اصولوں کو بیان کر دیتے جن کی روشنی میں وہ حکم کسی دلیل سے اخذ کیا گیا ہوتا۔ صحابہ کرام سے جب فقہا صحابہ تھے، جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ مسئلہ بھی بیان کرتے اور وہ اصول بھی بیان کرتے جس اصول سے انہوں نے مسئلہ اخذ کیا ہوتا تھا۔ مثلا جب شراب کی سزا کا مسئلہ پیش ہوا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل دی، آپ نے فرمایا کہ جو شراب پیے 80 کوڑے اسے لگائے جائے، اس کی سزا کیوں 80 کوڑے؟ دیکھیں قانون، طریقہ حضرت مولا علی کا، اور استدلال آپ نے کہاں سے کیا؟ قرآن سے۔ فرمایا اذا شارب ہزار، جب شراب پیے گا تو ہزار یا کا مطلب ہوتا ہے بکواس کرنا، غلط گفتگو کرنا، بیہودہ گفتگو کرنا، بیہودہ گفتگو کرے گا۔ جب بیہودہ گفتگو کرے گا تو قاذف، کسی پہ تہمت لگائے گا، بے گالیاں دے گا نا، کسی پہ تہمت لگائے گا، تہمت لگائے گا تو فیاجب حد القذف، تو تہمت لگائے گا تو تہمت لگانے والے پر کیا لازم ہوتا ہے؟ حد قذف، تہمت سورہ نور میں آپ نے پڑھی ہے، 80 کوڑے لگیں گے۔ تو شراب پینے سے غلط گفتگو کرے گا تو تہمت لگائے گا تو اس پر سزا کیا؟ 80 کوڑے ہے۔ تو وہی سزا شراب پینے والے پر ہونی چاہیے، کیونکہ شراب پینا بندے کو تہمت تک لے جاتا ہے، تو جو سزا تہمت کی ہے وہی سزا۔ تو یہ مولا علی نے یہ جو مسئلہ ثابت کیا، آپ نے فرمایا صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا، سب نے مان لیا۔ یہ آپ نے کس سے ثابت کیا بھلا؟ قیاس سے۔ آپ نے قیاس چلایا کہ شراب کو آپ نے اصول آپ نے بیان کر دیا نا، کہ شراب کو آپ نے قذف پر، تہمت پر قیاس کیا، تو اس طرح صحابہ نے اس پر اجماع کر لیا۔ تو وہ انہوں نے 7 اصول بھی بیان کر دیا کہ میں نے جو بتایا کہ 80 کوڑے شراب کی سزا ہے، کس اصول کے مطابق میں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ اصول خود صحابہ کرام کے بنائے ہوئے، اور صحابہ کرام سے اکثر قوانین جو بعد والے آنے والے لوگوں نے ان سے لیے۔ یاد عبداللہ بن مسعود نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ بیوہ عورت ہو اور حاملہ ہو، اس کی عدت وضع حمل ہے۔ بیوہ اس کا خامند بھی فوت ہو گیا اور حاملہ بھی، اس کی عدت کیا؟ وضع حمل، بچہ پیدا کر دینا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، کہ جو عورتیں حمل والی ہیں تو ان کی عدت کیا ہے؟ کہ وہ بچہ پیدا کر دیں۔ یہ آیت کریمہ بعد میں نازل ہوئی، اور پہلے آیت کون سی نازل ہوئی؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ بندے جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ 4 مہینے 10 دن رکی رہیں گی۔ پہلے یہ عدت وفات والی آیت نازل ہوئی، بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کون سی؟ حمل والوں کی عدت۔ تو آپ نے فرمایا کہ بعد والی جو آیت ہے اس پر عمل کریں گے۔ اس عورت میں دونوں چیزیں ہیں، اس کا خاوند بھی فوت ہو چکا اور حاملہ بھی ہے، اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل ہوگی۔ یہ قانون کس نے دیا؟ جناب عبداللہ بن مسعود نے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جو بعد والی آیت ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام نے خود یہ اصول بھی دیے، اور پھر بعد میں آنے والے لوگوں نے کیا بنائے وہ آگے انشاءاللہ پڑھیں۔